یہ حقیقت بالکل واضح ہوئی کہ جو بھی شخص دین میں دو نمبری کے ذریعے عزت حاصل کرے گا، شہرت حاصل کرے گا، پیسہ حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس مال کو ہلاکت اور بربادی کا سبب بنا دے گا۔ ہمارے لیے یہ آیات درس عبرت اس لیے ہیں کہ آج ہم یہود سے بھی بہت آگے نکل چکے ہیں، نافرمانی میں، دین کا حلیہ بگاڑنے میں ہم ان سے بھی بہت آگے نکل چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 80 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے یہود جو منکرین عذاب تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ کریم نے آیت نمبر 80 میں ان منکرین عذاب کے اس دعویٰ کی تردید فرمائی جو مدینہ میں وہ صحابہ کرام کے سامنے کیا کرتے تھے۔ لکھیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار، جہنم کی آگ، جہنم کی بریکٹ، الا، مگر، ایامن، چند دن، معدودہ، وہ بھی گنتی کے، وہ بھی بریکٹ، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اللہ تعالی سے، عہدن، ایسا کوئی وعدہ، ایسا بریکٹ، فلن، پھر تو ہرگز نہیں، پھر تو ہرگز نہیں، یخلفا،
خلاف ورزی کرے گا، اللہ تعالی عہدہ اپنے وعدہ کی یا پھر کو بریکٹ کرنا ہے، تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ تعالی پر، ما وہ بات جو لا تعلمون تم خود ہی نہیں جانتے، ہی کو بریکٹ جانتے کے بعد سوالیہ نشان، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کا شان نزول یوں نقل کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی دھرتی پر جلوہ گر ہوئے اور ان کی یہود کی مذمت میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہونے لگیں، تو انہوں نے جب یہ سنا مسلمانوں سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بچھڑے کے معبود بنانے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، ان کی بارہا نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ان کو دوزخ کے عذاب میں جلائے گا، انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ پوری دنیا کی جو عمر ہے نا وہ 7,000 سال ہے۔ کتنی؟ 7,000 سال۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سزا دے گا بھی صحیح تو ہمیں 7 دن سزا دے گا، گنتی کے چند دن، ایام معدودہ، گنتی کے چند، یعنی ہر 1000 سال کے عوض اللہ تعالی ہمیں 1 دن سزا دے گا، یا وہ جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور وغیرہ وغیرہ جو ہم نے نافرمانیاں کی تھی، تو ان کے رد میں پھر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمایا کہ کیا اس بات پر اللہ سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ وہ تمہیں 7 دن یا گنتی کے چند دن ہی سزا دے گا، یا اللہ پہ وہ بات، وہ تہمت اور بہتان باندھتے ہو جس کا تمہیں خود بھی معلوم علم نہیں ہے، جس کو تم خود بھی نہیں جانتے، وہ بات جو تمہیں خود بھی معلوم نہیں ہے اللہ پر وہ باندھتے ہو۔ تو دین کے معاملے میں اپنی رائے کا اظہار اس وقت کرنا چاہیے جب دین کی کم از کم کچھ شدھ بدھ حاصل ہو جائے۔ دین کے معاملے میں اچھا تفسیر کی کئی قسمیں ہیں، ان کئی قسموں میں ایک تفسیر بالرائے بھی ہے، اور اس میں تفسیر بالرائے ایک محمود ہے اور ایک مذموم ہے۔ پھر بھی محمود ہو تب بھی اس تفسیر کو علماء نے
پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، چونکہ قرآن ہے، قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات داخل کرنا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مقابلے میں اپنی بات داخل کر کے اس کو لباس حضور کے فرمان کا پہنانا، اس کی سزا اللہ نے جہنم کا داخلہ رکھا ہے۔ تو اپنی طرف سے کسی قسم کی رائے زنی نہیں کرنی چاہیے دین کے معاملے میں۔ جو بات معلوم ہو وہ لوگوں کو بتائیں، اس پہ خود عمل کریں۔ جو بات معلوم نہ ہو، جب تک اس پر آپ کی گرفت اور مطالعہ اس چیز کا نہ ہو، اس پر رائے کا اظہار نہ کیا کریں۔ یہ زندگی بھر کے لیے آپ سب سکالرز کو یہ میری تلقین ہے، ورنہ یہود کی بربادی کے آپ اسباب پڑھ رہے ہیں، اور ان کے اسباب کو اللہ کریم نے قرآن مجید کا حصہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میرے محبوب کے غلام ان کی حرکتوں کو نہ دہرائیں جس وجہ سے وہ ہلاکت کے گڑھوں میں گرے ہیں۔ ان واقعات کو قرآن مجید کے صفحات کی زینت بنانے کا مقصد یہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالی نے اہل دوزخ اور اہل جنت کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ بلا، ہاں واقعی، من جس نے، کاسبہ کمائی، سیئاتن کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بِہِ اس برائی کرنے والے کو، برائی کرنے والے بریکٹ، خطیئتہ اس کی برائی کے گناہ نے، فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ، فیہا اس دوزخ میں، دوزخ بریکٹ، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ اس آیت میں سیئاتن سے مراد کفر ہے، سیئاتن سے مراد کفر ہے۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جس نے کفر کمایا، کفر اختیار کیا اور اس کے کفر نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب یہ آیت ان کے پچھلے اس دعویٰ کی تردید کرتی ہے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم گنتی کے چند دن جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ یہ آیت ان کے اس دعویٰ کی کھلی تردید فرما رہی ہے۔ فرمایا جس نے بھی گناہ کمایا، گناہ سے مراد کفر، اور اس کے کفر نے اسے گھیر لیا، وہ جہنمی ہے، اور ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
गिनती के चंद दिनों का कोई तसव्वुर यहूद के कौल के मुताबिक नहीं है। तुमने कुफ्र कमाया, तुमने मूसा के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल बन के तशरीफ लाए, तुमने उनकी नबूवत और रिसालत का इनकार किया। सो कुफ्र तो तुम हासिल कर चुके हो, इख्तियार कर चुके हो, और उस कुफ्र ने तुम्हें घेर भी लिया है, लिहाजा तुम जहन्नम में हमेशा रहोगे। ईमान हो और अमल ना हो, ईमान हो और अमल सालेह ना हो, अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो उसको जहन्नम में सजा देके जन्नत में भेजने पर खूब कादिर है। लेकिन अगर वो चाहे तो अपने कर्म से जहन्नम में उसको जाने ही ना दे, वैसे ही उसको माफ फरमा दे, ये चांस तो है। वजह क्या है? ईमान की हलावत, ईमान की मिठास, ईमान की रोशनी उसके अंदर मौजूद थी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक दरख्त को देखते हैं, दरख्त की जो जड़ें हैं वो समझें कि ईमान है, और उस दरख्त के तने पर जो मुख्तलिफ किस्म की टहनियां और शाखें इधर उधर फैलती हैं वो आमाल सालेहा है। आप अगर वो टहनियां, शाखें और पत्ते सारे दरख्त से काट दें और पूरे दरख्त को आप गंजा कर दें, जड़ें जब तक मौजूद हैं तो उम्मीद है मौसम बहार में इस पे फिर कौंपने लगेंगी और फिर ये सब्जा उगाएगा और ये फिर भी फल फूल सकता है, चांस है। लेकिन जब आप जड़ों को ही काट दें तो फिर टहनियों को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने जड़ों को काटा तो टहनियां खुद ब खुद सूख जाएंगी। ये फर्क है। ईमान मौजूद हो और आमाल सालेहा ना हो तो उम्मीद होती है कि तौबा के मौसम के जरिए इस ईमान के दरख्त पर फिर नए तरीके से कोई फल लग सकते हैं, फूल लग सकते हैं, हरियाली आ सकती है। लेकिन अगर जड़ों को ही आप काट दें तो फिर किसी किस्म का चांस दोबारा हरियाली का नहीं रहता। तो उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया कि जिसके कुफ्र ने उसको घेर लिया वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाया, वल्लवीना, और वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, व आमिलू, और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहात, नेक, उलाइका, यही लोग हैं, अस्हाबुल जन्नह, जन्नत वाले, हम, वो, फीहा, उस जन्नत में, जन्नत ब्रैकेट, खालिदून, हमेशा रहेंगे। ये आयत मुबारका ये भी बता रही है कि ईमान के साथ अमल सालेह कितना जरूरी है। अल्लाह ताला ने यहां ईमान के साथ अमल सालेह को
جوڑ کے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر صرف ایمان ہے، دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار ہے، اور ساتھ میں عمل صالح نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے، پھر یہ محض اللہ کے کرم پر یہ بات تو ہو سکتی ہے، ورنہ اس بات پہ اللہ نے گارنٹی دی ہے، ایمان اور عمل صالح جس کے پاس ہوں وہ جنتی ہے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور یہاں سے یہود کا جو پیچھے دعویٰ تھا، اللہ کریم نے اس کو بلا دلیل قرار دیا ہے، بلا دلیل قرار دیا ہے کہ یہ ان کے صرف ذہنی اختراع اور ذہنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ رکوع جو ہے مکمل ہوتے ہیں، 9 رکوع غالباً 9 رکوع مکمل ہوتے ہیں نا، 9 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 10واں رکوع اس کا شروع ہوتا ہے، سورہ البقرہ کا۔ اس رکوع میں اللہ تعالی نے اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالی نے ان 8 احکامات کا ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 83 میں، جن کو بجا لانے کا حکم بنی اسرائیل کو تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ عہد شکنی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیا اور انہوں نے عہد شکنی کی، اور اگلی آیت میں بھی مزید اللہ نے ان کی عہد شکنیوں کا ذکر فرما کے ان پر اترنے والے عذاب کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، اولاد یعقوب سے، لا تعبدون، کہ نہ تم عبادت کرنا، اللہ، مگر، اللہ، اللہ تعالی کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانہ، نیک سلوک کرنا، وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں سے، والیتامى، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی حسن سلوک کرنا۔
بھی حسن سلوک کرنا، اس کو بریکٹ کر دیں. وقولو، اور تم کہنا، للناس سے، لوگوں سے، حسنا، اچھی باتیں. وَأَقِیمُوا، اب یہ گنتے آئیں. پہلی بات کیا تھی؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. وذی القربی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک رکھنا. والیتامی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. چھٹی چیز وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا. ساتویں چیز وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرتے رہنا. وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرتے رہنا. الصلاۃ، نماز کو. وَآتُوا، اور تم ادا کرتے رہنا. الزکاۃ، زکوٰۃ کو. ثم، پھر. تولیتم، تم نے اس عہد سے روگردانی کی. اس عہد سے بریکٹ. اللہ، سوائے. قلیلاً، چند لوگوں کے. منکم، تم میں سے. وَأَنْتُمْ، اور تم ہو ہی. بلکہ تم تھے ہی. تم تھے ہی. موردون، حق سے منہ موڑنے والے. حق سے بریکٹ. یہ آیت مبارکہ ان جامع آیات میں سے ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے بہترین اصول اور اسلوب بیان فرمائے ہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھنا، اور نماز قائم کرنا. اگر اللہ نے مال جیسی نعمت عطا فرما رکھی ہے تو اس کی زکوٰۃ نکال کے مستحقین تک پہنچانا.
اب دیکھیں کیسی جامع آیت ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا یہ نیکیوں کی قبولیت کی بنیاد ہے، عقیدہ توحید، اور اسی میں عقیدہ رسالت آ جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اس پہ اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں کہ بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر اس طبقے پر خرچ کرنے کا حکم دیا، اعزا اقربا پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، غریبوں پر اور پڑوسیوں پر، ہمیں یہ خدشہ لاحق ہونے لگا تھا کہ کہیں پڑوسیوں کو اللہ تعالی ترکے میں حقدار نہ ٹھہرا دے۔ اس قدر اللہ نے ان کے حقوق بیان فرمائے، اور یہ سب کچھ حضور کی آمد کے صدقے ہوا، چونکہ انہی طبقات کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مال جیسی نعمت دینے کا حکم دیا اور مال کے ذریعے ان کی خبر گیری رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی عہد شکنی کا ذکر فرمایا۔ لکھیں وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون، وہ یہ کہ تم نہ بہاؤ گے، وہ یہ کہ بریکٹ، دماءکم، آپس میں ایک دوسرے کا خون، ولا تخرجون، اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنے لوگوں کو، من دیارکم، اپنے وطن سے، ثم، پھر، اقررتم، تم نے اقرار بھی کیا، بھی بریکٹ، وانتم، جب کہ تم، تشہدون، اس بات کے گواہ ہو، اس بات کے بریکٹ، اس آیت میں اللہ تعالی نے مزید دو حکم ان کے لیے بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے،
دوسرا حکم یہ کہ اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، اپنوں کو ستاؤ گے نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنوں کی ٹانگیں کھینچنا، اپنوں کو اذیت پہنچانا، اپنوں کو تکالیف میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا، یہ عمل کم از کم حضور ختم نبوت صلی اللہ علیہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو حکم ہے کہ المسلم اخو المسلم، کلمہ کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے، اس کے محبوب نے اس قدر خوبصورت ارشاد فرمایا کہ ایک کلمہ گو امتی ایک کائنات کے کونے میں ہے، دوسرے کسی ملک اور کائنات کے کونے میں ہے، تو کلمہ پڑھنے کی نسبت سے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، نہ اس کو وہ ذلیل کرتا ہے نہ رسوا کرتا ہے۔ یہ روش جو تھی یہ یہودیوں کی تھی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مزید کرتوت بیان فرمایا، آیت نمبر 85 میں، لکھیں ثم، پھر، انتم، تم ہی، ہؤلاء، وہی وہ لوگ ہو جو بریکٹ، تقتلون، قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے لوگوں کو، وتخرجون، اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے وطن سے، وَإِن، اور اگر، سوری، تظاہرون، پھر تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، پھر تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، وَإِن، اور اگر، ہاں میں پچھلی لائن، نیچے والی لائن پہ آ گیا، تظاہرون علیہم، ان کے خلاف، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور ظلم و زیادتی کے ساتھ، وَإِن، اور اگر، یاتوکم، وہ آ جائیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر،
تفادوہم، تو تم ان کا فدیہ بھی دیتے ہو. بھی بریکٹ. وَهُوَ، حالانکہ یہ محرم، حرام کر دیا گیا تھا. علیکم، تم پر. اخراجہم، ان کو وطن سے نکال دینا. وطن سے بریکٹ. افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو؟ بلکہ کیا فا کا ترجمہ کر لیں، پھر تم ایمان لاتے ہو؟ ببعض الکتاب، کتاب کے ایک حصے پر. وتکفرون، اور تم کفر کرتے ہو. ببعض، کتاب کے دوسرے حصے کا. کتاب کے بریکٹ. فما، پس نہیں ہے. جزاء، کوئی سزا. من، اس شخص کی جو یفعل، کام کرے. ذالک، ایسے. منکم، تم میں سے. الا، سوائے. خزی، ذلت و رسوائی کے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف، وما، اور نہیں ہے، اللہ، اللہ تعالی، بغافل، بے خبر، عما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ مدینہ میں انصار کے دو قبیلے تھے، کون کون سے؟ ہجرت مدینہ کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے، انصار کے کتنے قبیلے تھے مدینہ میں؟ کون کون سے؟ اونچا بولیں۔ اوس اور خزرج۔ یہودیوں کے کتنے قبیلے تھے؟ 3۔ کتنے؟ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ جو انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ آئے روز آپس میں لڑائی کرتے، اور ان میں 1 صدی سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا آپس میں لڑتے لڑتے، اور آپس میں ایک دوسرے کے نوجوانوں کا خون بہاتے۔ تو یہودیوں کے جو 2 قبیلے تھے، بنو قینقاع اور نضیر، یہ خزرج کے حامی اور طرفدار تھے۔ کون کون؟ بنو قینقاع اور بنو نضیر۔ اور قریظہ والے کن کے تھے حامی؟ اوس کے۔ اب جب ان کی آپس میں اوس اور خزرج کی جنگیں ہوتی تو ان کے حلیف بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے۔ جب سپورٹ کرتے تو یہودیوں کے 3 قبائل میں سے یہودی ہی، بنی اسرائیل کے لوگ ہی، وہ قیدی بن کے آتے تھے۔ جب قیدی بن کے آتے تھے تو یہ تفادوہم، یہ ان کا فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنوں کو تم نے وطن سے نہیں نکالنا، ان کو قتل نہیں کرنا، اور تم وہ کرتے رہے، اور جو بھی ایسا کرے گا، اپنوں کے ساتھ 2 نمبری کرے گا، اپنوں کا برا سوچے گا، اپنوں کا دشمن بن کے ساری زندگی گزارے گا، فرمایا کہ اس کے لیے کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں کیا ہے؟ ذلت و رسوائی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شدید ترین، سخت ترین عذاب کی طرف دھکیل دے گا۔ سو صلہ رحمی کی روح کو سمجھیں۔ صلہ رحمی یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ اس سے اچھائی کریں تو بدلے میں وہ اچھائی کرے، یا آپ اس سے اچھائی کریں تو وہ اچھائی کرے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کا عزیز رشتہ دار آپ کا برا سوچے، پھر بھی
جب آپ کو موقع ملے اس سے بھلائی کرنے کا آپ بھلائی کریں. زندگی میں کبھی اپنوں کے سامنے کانٹے نہ بچھائیں, اپنوں کے لیے گڑھے نہ کھودیں. زیادہ ہی چونکہ شریکہ اپنوں میں ہی ہوتا ہے, تو زیادہ ہی آپ بچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ان کا راستہ, آپ کے لیے آپ کا راستہ. اور کسی ایسے شخص کے سامنے بیٹھ کر اپنوں کا گلہ نہ کریں جو شخص آپ کے کردار پہ بھی انگلی اٹھائے کہ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے. یہ صفات مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ یہودیوں کی صفات ہے. اس رکوع کی آخری آیت لکھیں, اولئک. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی سزا کا بیان فرمایا ہے اس آیت میں. اولئک, بلکہ اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں اشتروا, جنہوں نے خرید لی, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی, بالآخرت, آخرت کے بدلے میں, فلا یخفف, پس نہ ہلکا کیا جائے گا, عنہم, ان سے, العذاب, عذاب. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے آخرت کے عیش و آرام کے بدلے فانی دنیا کا عیش و آرام لے لیا ہے. اب یہ انتظار کریں کہ کب اللہ کے حضور انہوں نے آنا ہے, پھر وہاں پتہ چلے گا کہ دنیا میں اللہ کے احکامات کی کس طریقے سے تم دھجیاں اڑاتے تھے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کے اس فرمان پر اور ان فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.